اگر کوئی واقعا کسی کے اندر ڈھونڈنا چاہے کہ مثلا کوئی جوان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا دیکھے، سوال نہیں ہے لیکن میں ڈال رہا ہوں. تو مثال کے طور پر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو لڑکی ہے یا لڑکا بھی کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی لا سکتے ہیں، لاجیکل دماغ ہے یا ضدی دماغ. ضدی دماغ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ضدی دماغ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت اچھا. یہ بھی اس سے یہ بھی فائدہ لیں کہ میں اگر ایسا ہوں تو چینج کر لوں. صحیح ہے. تو پہلی صفت جس کے ساتھ بہت مصیبت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ضدی پن ہے. ضدی پن اچھا نہیں ہے. اس کے اگینسٹ کیا صفت ہے؟ اس کے اگینسٹ ہے لاجیکل ہونا. لاجک سے بات کرو، صحیح ہوگی تو ایکسیپٹ کر لو، نہیں ہے تو ایکسیپٹ مت کرو. ضدی پن مت دکھاؤ، چونکہ میں نے یہ کہہ دیا، چونکہ میں نے یہ کر دیا بس اب یہ صحیح ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیں بھی اپنے اندر ضدی پن نہیں ہونا چاہیے، دکھانا چاہیے، لاجیکل ہونا چاہیے. دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کیئرنگ ہے یا سیلفش ہے. کیئرنگ ہونا چاہیے. مثلا آپ کسی کا ہم انتخاب کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا دیکھیں؟ اس میں دیکھو کہ یہ سیلفش تو نہیں ہے کہیں. سیلفش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی زندگی صحیح چلے، باقی کی چلے نہ چلے اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ شخص زندگی گزارنے کے لیے اچھا نہیں ہے. کیئرنگ ہونا چاہیے. دوسروں کو دیکھے، اپنا تو دیکھے لیکن دوسروں کو بھی دیکھے. مجھے فیملی بنانی ہے، اس کے اندر مجھے سیلفش بندے کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن پڑ جائے گی. خود مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے، سیلفش نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ کسی کو زندگی گزارنا مذاق ہو جائے گا اگر میں سیلفش انسان رہا. تو پہلی بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لاجیکل ہونا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیئرنگ ہونا چاہیے. اچھا، لاجیکل ہونا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں دین کی کمی بھی ہوئی اور لاجیکل بھی ہو تو دین سیکھ لے گا یا دین سیکھ لے گی. لیکن اگر وہ نہیں ہوئی بات تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہو پائے گا. اور لاجیکل کے اندر کرٹیسزم کو برداشت کرنا بھی ہے کہ جب اس کو کرٹیسائز کیا جائے لاجیکل طریقے سے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہ سب نہیں، وہ ڈرامے نہیں، تو وہ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو لاجیکل ہونا، کیئرنگ ہونا، یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک تیسرا پوائنٹ میرے ذہن میں، اب میں نے کیا سوچا تھا میرے دماغ سے اچانک نکل رہا ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی حقیقت یہ کہ وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایک میں نے 3 پوائنٹس کا ایک پیٹرن بنایا ہوا تھا کہ یہ میرے سمجھ میں ہاں، اگر لڑکی ہے تو باشرم ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے. مرد ہے تو غیرت مند ہونا چاہیے. یہ دونوں، یہ سب روایتوں سے سپورٹڈ ہیں. صحیح ہے. بس 3 پوائنٹ لڑکی کے اندر ہونے چاہیے، 3 پوائنٹ لڑکے کے اندر ہونے چاہیے. لڑکی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ 2 پوائنٹ تو کامن ہے. ایک لاجیکل ہو، نمبر 2 کیئرنگ. نمبر 3 لڑکی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ بے حیا نہیں ہونا چاہیے، باحیا ہونا چاہیے، عفت ہونی چاہیے اس کے اندر. لڑکے کے اندر لاجیکل کیئرنگ ہونے کے ساتھ غیرت ہونی چاہیے. غیرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ غیرت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی بیوی سے کہتے تم یہ کرو تم یہ کرو. غیرت کا مطلب ہے انسانیت ہونی چاہیے، انسان کی اعلیٰ صفت ہونی چاہیے. اگر دونوں کے اندر میں کامن فیکٹر نکالوں اس لیول کے اوپر، تھرڈ والے کے اندر، حیا اور غیرت، تو ہم کیا کہیں گے؟ جینڈر بیس چاہے آپ اس کو کہیں، جو انسان کی اعلیٰ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا، عورت کے اندر شرم و حیا کی بہت ضرورت ہے. اچھا، کیا کوئی یہ کہے کہ مرد کے اندر ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، اس کے اندر بھی ضرورت ہے. تھوڑا سا مینیفیسٹیشن چینج کرے گا. عورت کے اندر شرم و حیا کا اظہار کسی اور طرح سے ہوگا. اللہ کے رسول کی روایت ہے، فرمایا حیا ایمان کے ساتھ ہے. نہیں کہا عورت میں حیا ایمان کے ساتھ، مرد میں بھی حیا ایمان کے ساتھ. لیکن مرد کی حیا